وصدق رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فی شان حق عبیدہ مخبرا وعامرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تھے پرندے سو بسور لے کر ہر ایک گل کی بو، کر رہے تھے گفتگو بلغ اللعاب کمال ہی، تھی منور ہر فضا اٹھتی تھی جہاں تک نگاہ، آ رہی تھی یوں صدا کشفت دو جاب جمال ہی، ڈلے گل بھی اپنے توق میں کہہ رہی تھی اسی شوق میں، خسنت جمیع خصال ہی، چڑیوں کی سن کی چہ چہ ہے، انسان بلا کیوں چپ رہے، لازمی ہے اس پہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ، لازمی ہے اس پہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ مرزا دبیر آپ کے فرزند ارجمند مرزا ادیب نے میریا ساؤنڈ اسٹوڈیو میں تشریف فرما، میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کی کریم آف دی نیشن شخصیات تشریف فرما ہیں۔ دوستان گرامی القدر، باپ نے کس خوبصورت انداز میں قلم کاری کی، بیٹے نے بڑی عاد کمال بات تحریر کی کہ نصیر و ناصر تو لکھنے میں کمال لکھتے ہیں، نصیر و ناصر تو لکھنے میں کمال لکھتے ہیں، میر و غالب قلم کو سنوار لکھتے ہیں، نصیر و ناصر تو لکھنے میں کمال لکھتے ہیں، ارے میر و غالب قلم کو سنوار لکھتے ہیں، تیش میں آتے جو بادر شاہ ظفر تو صنم کو ہی قصور وار لکھتے ہیں، قصہ میں اگر چھیڑوں لکھنوی وارسی غالب و جالب کا مگر ادیب، اٹھتا جو قلم اقبال کا تو میرے مصطفیٰ کا شمار لکھتے ہیں، اٹھتا جو قلم اقبال کا تو میرے مصطفیٰ کا شمار لکھتے ہیں۔ اور قبلہ چشتی صاحب میرے پیر و مرشد، آپ کے پیر و مرشد، چشتیوں کے ترجمان ابرار چشتیاں ترجمان چشت، ساقی خم خانہ گوشت جلی قاسم فیوزات ہند ولی، مطلع تجلیات میر علی شاعر افت زباں، یوں میں کہوں کہ شاہ سوار میدان تحریر و تقریر، سرمایہ دار دولت و تنویر، وارث علوم مہر علی۔ آپ نے کہا تھا کہ عالم پہ صدا کا راج رکھنے والے، عالم پہ صدا کا راج رکھنے والے، عزتوں کا سروں پہ تاج رکھنے والے، بے لاج ہوں میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے نصیر، ارے بے لاج ہوں میری لاج ہے تیرے ہاتھ میں نصیر، رکھ لے لاج اے لاج رکھنے والے، رکھ لے لاج اے لاج رکھنے والے، کیونکہ میں چشتی ہوں میں نظامی ہوں، یہ فضل رب قدیر ہے، میں چشتی ہوں میں نظامی ہوں، یہ فضل رب قدیر ہے، ہاتھ میں میرے دامن پیران پیر ہے، ہاتھ میں میرے دامن پیران پیر ہے۔ ناظرین الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ سبھی احباب اور دیار غیر میں سے، ملک کے طول و عرض میں سے سننے دیکھنے والے اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ میریا ساؤنڈ اینڈ اسٹوڈیو سے ماہ رمضان المبارک میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ رمضان لائیو ٹرانسمیشن کا آغاز کیا گیا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی عمیق الفکر دقیق النظر، انتہائی عزت و توقیر کے لائق صد عزت و صد وقار و صد تکریم و صد تعظیم و توصیف جناب ساحر اللسان خطیب کہتے ہیں کہ میں گدائی خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، مجھے ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، مجھے ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، ارے میرا خواجہ بندہ نواز ہے۔ جناب مفتی خلیق الرحمان صاحب چشتی گولڈوی دامت برکاتہم العالیہ، خطیب اعظم کشمیر و پاکستان، عمیق الفکر، آپ کی زیر سرپرستی، آپ کی معیت میں میرے پیر و مرشد نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ بادل کی طرح دھوم مچا کے اٹھا، سکتے میں بڑے بڑوں کو لا کے اٹھا، یہ کس کی معیت کا اثر ہے کہ نصیر ارے تو جہاں بیٹھ گیا چھا کے اٹھا، یہ کس کی معیت کا اثر ہے کہ نصیر ارے تو جہاں بیٹھ گیا
چھا کے اٹھا۔ آپ کی معیت، آپ کی سرپرستی میں میریا ساؤنڈ اینڈ اسٹوڈیو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف سرزمین ڈنڈا نہیں، فیض آباد نہیں، یہ ریاست کی میں سمجھتا ہوں خوبصورت رمضان ٹرانسمیشن ہے۔ میں اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جد اعلیٰ حضرت فاتح قادیان کاتب مرضیت جناب اعلیٰ حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمت الرحمان، آپ کی وسیلہ جلیلہ سے میں سمجھتا ہوں کہ چشتیوں کے میں سرخیل ترجمان چشت جناب حضور نصیر ملت تاجدار گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ، آپ کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس خوبصورت ماہ رمضان کے وسیلہ جلیلہ سے میریا ساؤنڈ اینڈ اسٹوڈیو کو اللہ تبارک و تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ یہ جو سید جمیلہ قبلہ مفتی صاحب آپ نے اور پیارے بھائی جناب محترم المقام شکیل الرحمان صاحب نے کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے اسٹوڈیو میں، آپ کے ساؤنڈ میں، آپ کے جامعہ حضاب میں پڑھنے والے طالبہ و طالبات کے لیے بھی میں دعا گو ہوں کہ مالک سب کا اقبال بلند فرمائے۔ آج کی اس خوبصورت لائیو رمضان ٹرانسمیشن میں ہمارے ایوان میں ریاست کی امجد شخصیات تشریف رکھتی ہیں، تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اپنی باری پہ سبھی احباب اپنے فن میں لسانی ہیں، اپنے فن میں مہارت کے ساتھ بڑی بڑی خوبصورت آوازوں کے مالک، لبیب لذیذ اور لطیف آواز کے ساتھ ناظرین آپ کی ذوق سلیم پہ دستک دیں گے۔ زینت القرہ، عمدۃ القرہ، الحافظ قاری جناب حافظ محترم المقام نبیل صاحب آپ تشریف فرما ہیں۔ ازیں علاوہ پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ گوش ولایت، میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کی انتہائی جتنی بھی برگزیدہ خانقاہیں ہیں ان میں آستانہ عالیہ دیوان شریف آپ کا فیضان میں سمجھتا ہوں کہ فیضان خوبصورتی کے ساتھ جاری ہے۔ آستانہ عالیہ پناہ شریف وہاں سے فیض یافتہ ہے۔ آستانہ عالیہ دیوان شریف کے چشم و چراغ ساخر اللسان خطیب فاضل نوجوانہ جناب محترم المقام صاحب زادہ والا شان صاحب زادہ محترم المقام سائیں ظہور عباس نظامی صاحب